لوگ دسترخوان لگا لیتے ہیں، مکہ مکرمہ بھی لگا لیتے ہیں تو ہر مسجد میں لگاتے ہیں، لیکن مسجد نبی میں خاص طور سے یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ اور لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بھی روزے دار، جو بھی مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے، کوشش کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان پہ آ جائے، تمہارا مہمان بن جائے۔ آپ یقین جانیے کہ آج سے 5-7 سال پہلے رمضان کے مہینے میں جب عمرے کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہوا تو چاروں طرف سے 2-4 بچے آ کر کے انہوں نے پکڑ لیا ہمیں، یا اللہ حاجی، یا اللہ حاجی، یا شیخ، میں کدھر جاؤں؟ یہ برکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کان اجود الناس من ریح المرسلہ، تیز رفتار ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں۔ میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرانا یا کسی کے عید کا انتظام کرنا، اس کے لیے ساری جگہ تقریریں ہوتی ہیں اور ہم سب کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق۔ یقین جانیے کہ سوائے زکوٰۃ کی رقم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہندو اور مسلم کی تفریق نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، اس لیے یؤخذ من اغنیاءہم ویقسم علی فقرائہم، کہ یہ مال مالداروں سے لیا جائے گا، مسلمان ناداروں پہ خرچ کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ تمام صدقے، زکوٰۃ، یہ تمام خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ کی ہے۔ ایک موقع تھا جب قحط سالی ہوئی مکہ مکرمہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ قحط میں مبتلا ہیں، پریشانی میں ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جمع کیا، پیسے جمع کیے اور کفار مکہ کو بھجوایا۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا ٹٹولیے اپنے آپ کو۔ وہ کفار مکہ وہ تھے جنہوں نے ناحق اللہ کے رسول کو ستایا تھا، ان کے گھروں سے نکالا تھا، آپ کے ساتھیوں کو مارا تھا، آپ کی صحابیات کو شہید کیا تھا، آپ کو مکہ اپنا وطن، گھر بار، جائیداد سب چھوڑ کر کے مدینہ چلے جانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا، آپ کہتے کہ دیکھو نبی وقت کو، نبی آخر الزماں کو، ان کے ساتھیوں کو تم نے مکے سے نکالا، اللہ نے کیسا عذاب میں تم کو مبتلا کر دیا۔ ہم جیسا اگر کمزور ایمان کا مسلمان ہوتا تو یہی کہتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ انسانی پریشانی میں مبتلا ہیں، آفت میں مبتلا ہیں، بھوک مر رہے ہیں، یہی تو وقت ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اور آپ نے غلہ اور آپ نے پیسہ جمع کیا اور آپ نے لوگوں کی مدد کی۔ انسانی بنیادوں پر ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں غیر مسلم تو کیا اپنوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، آج بھی آپ کو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ انسانی سوسائٹی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ ایک سے زیادہ آدمی جہاں رہیں گے کسی نہ کسی بات پہ تکلیف ہوگی، سگے بھائیوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، میاں بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو جاتی ہے، بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی آبادی ہے، آپ انسانی آبادی چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ رہنا اسی سوسائٹی میں، رہنے کا گر سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے، لوگوں کی سوسائٹی میں رہتا ہے اور ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، ویصبر علی اذاہم، ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان گھل مل کر کے نہیں رہتا اور ان کی مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتا۔ انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، بغیر حساب اجر تو ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے غریب نادار مسلمانوں کو چھوڑ کر بہت سے پیسے والے انڈسٹریلسٹ غیر مسلموں کے علاقے میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ ان کو حق ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کی دولت ہے، ان کی اپنی کمائی ہے، وہ جہاں چاہے جا کر کے رہیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ ان دلوں میں رہیے جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پیسے اگرچہ ان کے پاس کم ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں ہوں گی، ان کے بچوں سے ہوں گی، ان کے جانوروں سے ہوں گی، ان کے بیہیویئر سے ہوگی، ان کے طریقے سے ہوگی، لیکن آپ نے صبر کیا، اس میں کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ اجر دے گا جس اجر کا آپ توقع کر سکتے ہیں۔ تو انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں پہ محنت کرنا، انسانوں کے دلوں سے جڑنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
مولانا روم کی مثنوی ہے، مثنوی مولانا روم، ایک بہت دلچسپ ایک چرواہے کا قصہ انہوں نے لکھا۔ کہا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور وجد کے عالم میں کہہ رہا تھا، اے خدا اگر میں تم کو دیکھوں تو میرے قریب آ، تو میرے پاس آ، میں تیری جوئیاں نکالوں گا، میں تیری جوئیں نکالوں گا، تیرے سر سے نکالوں گا، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں گا، میں تیرے جوتے گانٹھوں گا، میں تیرے کپڑے دھوؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرے پاؤں دباؤں گا۔ چرواہا تھا، اس کی عقل کتنی تھی، اس کا علم کتنا تھا، اس کا نالج کتنا تھا۔ وہ اپنے تصور میں خدا کو جیسے ایک مولانا صاحب کی طرح، ایک پیر جی کی طرح، ایک بڑے آدمی کی طرح یہی سوچ سکتا تھا وہ، سو اس نے سوچا اور کہا کہ یہ خدمت تو میں کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے اور کہا، اے بندے تو نے خدا کی تجسیم کر دی، وہ تو نور ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ کوئی انسان تو نہیں ہے جو اس طرح رہتا ہے کہ تو جوئیں نکالے گا، تو نے گستاخی کی۔ وہ بیچارہ بددل ہو کر کے بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا۔ اس کی تمثیلیں اپنی ہیں جتنا ان کا ذہن ہے، لیکن یہ جذبہ کتنا پاکیزہ ہے کہ وہ اپنے خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، انا عند منکسر قلب بی، تم سوچتے ہوگے کہ میں بڑی بڑی عالی شان مسجدوں میں رہتا ہوں، میں اونچے میناروں والی مسجدوں میں رہتا ہوں، میں ہرے گول گنبدوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں نقش و نگار کے محرابوں میں رہتا ہوں، میں بڑی بڑی صفوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں تو ہر جگہ ہوں۔ انا عند منکسر قلب بی، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو میرا گھر ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ الا عند منکسر قلب بی، جو دل ٹوٹ جاتا ہے، جو دل منتشر ہو جاتا ہے، میں اس گھر میں جا کر کے بسیرا لے لیتا ہوں۔ آؤ لوگوں، اللہ کو تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے دلوں کو تلاش کریں، معاشرے کے ان غریبوں کو تلاش کریں، ان کمزوروں کو تلاش کریں، ان ناداروں کو تلاش کریں، ان بے حال لوگوں کو تلاش کریں، ان مفلسوں کو تلاش کریں، ان مفلوگوں کو تلاش کریں، دل میں خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بچہ گزرا، عید کا دن تھا، بچہ اداس تھا، اس کے جسم کے اوپر نیا کپڑا نہیں تھا۔ بلایا، کہا بیٹے کیا بات ہے، میں تمہیں اداس کیوں دیکھتا ہوں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے جسم پر نیا کپڑا نہیں ہے، لوگوں کی عید ہے، میری عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارے باپ بن جائیں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائیں؟ ان نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور لے آئے اپنے گھر، کہا عائشہ سے کہ یتیم ہے، اس کو ہم نے لیا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اخلاق محمدی کے زمانے میں معنویت یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ نئے کپڑوں میں نکلتے ہیں تو ہماری نگاہیں ان بچوں کو نہیں دیکھتی جو یتیم ہیں، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ہماری نگاہیں نہیں تلاش کرتی، ہماری نگاہیں ان چولہوں تک نہیں پہنچتی جہاں سے ویاں نہیں بنتی، ہماری نگاہیں ان جسموں تک نہیں جاتی جن کے اوپر عید کا کپڑا نہیں ہے۔ خدا تو اس دل میں رہتا ہے جو دل ٹوٹ گیا ہے، خدا اس زرق و برق کے کپڑے میں نہیں رہتا کہ جس کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری تہذیب تھی، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری تہذیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا۔ شاید ہم اپنے دین کو بھول گئے ہیں، شاید ہم اپنی تہذیب کو بھول گئے ہیں، شاید ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں، شاید ہم اپنی وراثت کو بھول گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج طے کرنے کا دن ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ملے تو محسوس کرے کہ محمد کے طرح ان کے امتی میں میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود ہے۔ جب کوئی گھر جہاں چولہا نہ جلے تو گھر والے یہ محسوس کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں کوئی ہے جو اس گھر میں چولہا جلا دے۔ جب کوئی شام کسی کٹیا میں دیا نہ جلے تو گھر والی بیوہ یہ محسوس کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں کوئی ایسا ہے جو یہاں روشنی اور چراغ کا انتظام کرے گا۔ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ آؤ دوستو چراغ جلائیں، ٹوٹے دلوں کو بسائیں، ٹوٹے گھروں کو بسائیں، بجھے ہوئے چولہوں میں آگ لگائیں اور ان کا کھانا پکائیں۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں